کہ یہ حیض ہی پر یہ آیت آئی ہے، حالانکہ وہ حیض کیا تو نہیں ہے، وہ تو قروء ہے، وہ کیا ہے، وہاں تو قروء ہے، وہاں حیض تو نہیں ہے۔ لیکن بہرحال محشی نے اس پر بھی اعتراض نقل کیا ہے کہ یہ کہنا کہ تعویل کے بعد حکم کی نسبت صرف صیغے کی طرف نہیں ہوتی، بلکہ تعویل کے ساتھ صیغے کی طرف ہوتی ہے، تعویل کے ساتھ صیغے کی طرف ہوتی ہے۔ تعویل سے پہلے صرف صیغے کی طرف حکم کو نسبت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تعویل کے بعد ہوتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، تعویل کے بعد ہوتی ہے، تعویل کے علاوہ صیغے کی طرف حکم کی نسبت نہیں ہوتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حیض عورت کے لیے 3 حیض کا حکم کتاب اللہ ثلاثۃ قروء اس آیت میں مراد ہے، یہ آیت نازل ہوئی اس پر، تو آیت تو قروء پر نازل ہوئی ہے، وہ تو حیض نہیں ہے، وہ تو قروء ہے، وہ کیا ہے؟ تو صرف صیغے کی طرف نہیں بلکہ تعویل کے بعد صیغے کی طرف ہے، تعویل کے بعد صیغے کی طرف ہے۔ اس لیے محشی نے پھر کہا کہ اس اعتراض کا بھی جواب بظاہر یہ دیا جا سکتا ہے، مؤول کو کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں شمار کرنے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ہم نے مشترک کے تبعیت میں ثابت کیا، شمار کیا ہے۔ مشترک کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں سے ہے اصلاً، اور مؤول چونکہ اسی مشترک سے بنا ہے اس لیے یہ مشترک کے تابع ہو کر کتاب اللہ کے نظم میں سے شمار کیا، کیونکہ حکم ثابت ہونے کے بعد بھی حکم کی جو نسبت صیغے کی طرف کی جاتی ہے تو وہ صرف صیغے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ تعویل کے بعد صیغے کی طرف ہوتی ہے، تو تعویل کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ اس لیے پھر محشی نے کہا کہ یہ تابع ہے مشترک کے، جب اصل کی نسبت اصل کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں سے ہے تو یہ تابع ہو کر اس کو کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں شمار کیا، وگرنہ ویسے کتاب اللہ کے نظم میں شمار کرنا بظاہر محل نظر ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے متن میں قید لگا دی مؤول کی تعریف میں، فما ترجح من المشترک بعض وجوہہ، مشترک کے بعض معنی میں سے کوئی معنی راجح ہو جائے، مشترک کے معنی میں سے، یہاں مشترک کی قید لگا دی، اس وجہ سے لگائی کہ کبھی کبھی مؤول خفی کا جب خفا دور ہو جائے، مشکل کی جب پوشیدگی دور ہو جائے، مجمل کی جب اجمال دور ہو جائے تو وہ بھی مؤول کہلاتا ہے، وہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ وہ بھی مؤول ہے، اور یہ بھی مؤول ہے، تو کون سا مؤول مراد ہے؟ اس سے شارح نے قید لگا دی من المشترکی، یہ مؤول وہ ہے کہ جو مشترک کے معنی میں سے ایک معنی متعین ہو جائے تو وہ مؤول ہے، خفی مشکل اور مجمل کا وہ مؤول مراد نہیں، اس لیے کہ وہ مؤول بیان کے اقسام میں سے ہے اور یہ مؤول نظم کے اقسام میں سے ہے۔ بغالب الرائے، غالب الرائے سے مراد ظن غالب ہے، ظن غالب، چاہے وہ ظن غالب قیاس سے حاصل ہو یا خبر واحد سے حاصل ہو۔ اگر خبر واحد دلالت کرے کہ یہاں مشترک کے معنی میں سے یہ معنی ہے تو پھر یہ معنی متعین ہو جائے گا خبر واحد سے، وہ مؤول بن جائے گا، اور اگر وہ قیاس سے ثابت ہو، ایک معنی راجح ہو جائے مشترک کا تو وہ مؤول بن جائے گا قیاس کی وجہ سے۔ یہ غالب رائے کہا تو غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے، غالب رائے سے مراد صرف قیاس نہیں ہے، کس لیے اعتراض اس پر لازم آ رہا تھا کہ جب غالب رائے سے مراد صرف قیاس ہے تو مشترک کے معنی تو خبر واحد سے بھی راجع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو ظنی دلیل ہے، لہذا پھر اس سے آپ کی تعریف مؤول کی تعریف سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو معنی مشترک کا قیاس سے متعین ہو وہ مؤول ہے، جو خبر واحد سے ہوگا وہ مؤول نہیں۔ تو شارح نے کہا کہ نہیں، غالب رائے سے مراد ظن غالب ہے، چاہے وہ ظن غالب قیاس سے حاصل ہو یا خبر واحد سے حاصل ہو، دونوں صورتوں میں مؤول ہے۔
مشترک کے معنی میں سے بعض معنی راجح ہو غور و فکر کرنے کے بعد، تو شارح کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لفظ مشترک کے صیغے میں جب غور کیا جائے تو وہ معنی معلوم ہو جاتا ہے قیاس کی طرف بھی نظر کیے بغیر اور خبر واحد پر بھی نظر کیے بغیر۔ خود لفظ مشترک میں غور کرنے سے بھی لفظ کا معنی متعین ہو جاتا ہے، خود لفظ مشترک کے، جیسے کہ خود اسی کتاب اللہ کے جو صیغہ لفظ ہے جو مشترک ہم پڑھ چکے ثلاثۃ قروء میں، تو ثلاثۃ قروء میں اگر خود لفظ قروء میں غور کرے تو لفظ کا معنی متعین ہو جاتا ہے مشترک کا، اس لیے کہ لفظ قروء میں ہم نے خود لفظ قروء میں غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک پہلا استدلال یہ ہوا کہ قروء جمع ہے اور اقل جمع 3، اقل جمع 3 ہے، تو اگر قروء سے مراد حیض لوگے تو 3 ہو جائیں گے، قروء سے مراد طہر لوگے تو 3 نہیں ہوں گے، اگرچہ اس استدلال پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا معنی ہم نے خود لفظ قر پر غور کیا کہ لفظ قر کا معنی ہے جمع کرنا اور منتقل ہونا، یہی معنی ہم نے دیکھے حیض میں اور طہر میں، تو یہی دونوں معنی حیض بمعنی دم ہو تب بھی دونوں معنی پائے جا رہے ہیں، اور حیض بمعنی ایام حیض ہو ایام دم ہو تب بھی دونوں معنی موجود ہیں، اور اگر حیض بمعنی طہر یا ایام طہر ہو تو دونوں معنی نہیں پائے جا رہے۔ خود لفظ کے میں غور کرنے سے مشترک کا ایک معنی متعین ہو جاتا ہے، یا سیاق و سباق میں غور کرنے سے بھی لفظ مشترک کا معنی متعین ہو جاتا ہے، جیسے کہ سباق میں غور کرنے سے سباق اس قرینہ لفظیہ کو کہتے ہیں جو لفظ سے متقدم ہو پہلے ہو، قرینہ لفظیہ متقدمہ کو سباق کہتے ہیں، جیسے کہ اسی ثلاثۃ قروء میں لفظ قروء میں اشکال ہے نا، یہ مشترک ہے کہ طہر یا حیض، اس سے پہلے ہے ثلاثۃن، اس سے پہلے کیا ہے ثلاثۃن، تو ثلاثۃن میں اگر غور کر لیں تو پتہ چلے گا کہ قروء سے مراد کیا ہے حیض ہے طہر نہیں۔ اسی طرح دوسری مثال یہاں دی ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، رمضان کے راتوں میں تمہارے لیے فحش گوئی کو حلال کیا گیا۔ الرفث فحش گوئی یعنی کنایہ ہے جماع سے، رمضان کی روزوں کی راتوں میں جماع کو تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ احل لکم، یہ احل کا لفظ جو ہے یہ سیاق کی مثال ہے، کس کی مثال ہے سیاق کی مثال، سباق کی مثال وہی ثلاثۃ قروء ہو گئی، اور سیاق کی مثال سیاق اس قرینے کو کہتے ہیں جو متأخرہ ہو، قرینۃ لفظیۃ متأخرہ، اس قرینے لفظیہ کو کہتے ہیں کہ جو لفظ مشترک سے بعد میں ہو، جیسے کہ اس کی 2 مثالیں ذکر کی ہے، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل جو لفظ احل ہے یہ مشترک ہے، اب پتہ نہیں یہ احل یحل احلال سے ہے یا یہ احل جو ہے یہ حل یحل حلول سے ہے، احل یحل احلال حل یحل حلالا سے ہے، یا حل یحل حلولا، یا حل یحل حلولا سے ہے، حلال سے ہے یا حلول سے ہے، ان میں مشترک ہے، ان میں کیا ہے مشترک ہے۔ اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کس سے ہے، حلال کیا گیا ہے یا احلہ اتارا گیا نزول کے معنی میں، بعد والے لفظ کو دیکھا گیا قرینہ متأخرہ کو، سیاق کو، وہاں آ گیا الرفث، روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے جماع کو حلال کیا گیا، تو اس رفث کے لفظ سے اشارہ ہوتا ہے اس بات پر کہ یہاں احلہ یہ حلال سے ہے، یہ حلول سے نہیں ہے، یہ حلال سے ہے حلول سے نزول کے معنی میں نہیں بلکہ حلال کرنے کے معنی میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا احلنا دار المقامتی،
احلنا دار المقامتی، تو اب یہ احل کا لفظ بھی مشترک ہے، یہ احلنا یا تو حلول سے ہے یا حلن سے ہے۔ قرینہ متأخرہ سیاق سے پتہ چلا کہ یہ احلنا حلول سے ہے، حلن سے نہیں ہے، یہ نزول کے معنی میں ہے۔ الذی احلنا دار المقامتی، یہ دار المقامہ ایک قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ حلول سے ہے، یہ حلن سے نہیں ہے، یعنی نزول ٹھہرانے کے معنی میں ہے، ٹھہرانے کے معنی میں ہے، مقیم کرنے کے معنی میں ہے، نہ کہ حلال ہونے کے معنی میں۔ تو لفظ مشترک کے ماضی معنی کو راجع ہونے کے لیے ظن غالب سے جو معنی راجع ہو جائے مشترک کے تو وہ مؤول ہوتا ہے، چاہے قیاس ہو، چاہے خبر واحد ہو، یا چاہے خود لفظ میں غور کرنے سے یا اس کے سباق اور سیاق میں غور کرنے سے لفظ کا معنی راجع ہو جائے تو وہی مشترک کیا بن جاتی ہے؟ مؤول ہو جاتی ہے۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، اس پر عمل واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، یعنی مجتہد کی تعویل میں جو معنی ظاہر ہو گیا، متعین ہو گیا، اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن اس میں یہ احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے مجتہد سے خطا ہو بھی ہو، اس لیے کہ مشترک کا معنی کوئی متعین نہیں ہے شریعت کی طرف سے یا واضح کی طرف سے متعین ہے نہیں، اس لیے مجتہد کی تعویل میں جو معنی آ جائے تو وہ صواب ہے لیکن خطا کے احتمال لگتا ہے۔ یہی ہمارا نظریہ ہے مجتہدین کے بارے میں کہ المجتہد یخطئ و یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور درست بھی ہو جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اور فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اور اگر ان سے خطا ہو تو اس کو 1 اجر ملتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور یہی ہمارا نظریہ بھی ہے کہ مجتہد ہمارا مجتہد درستگی پر ہے، درست ہے، اور ہمارے مخالف جو مجتہد ہے وہ خطا پر ہے، لیکن ہمارے مجتہد میں خطا کا احتمال اور مقابل مجتہد میں ثواب کا احتمال ہے۔ ہو سکتا ہے لفظ کرو سے مراد طہر ہو، حیض نہ ہو، ہم کہتے ہیں ہمارا مجتہد درست ہے، اس سے مراد حیض ہے، لیکن اس میں خطا کا احتمال ہے کہ یہاں حیض نہ بلکہ طہر مراد ہو، چونکہ تعویل سے آیا ہے، مجتہد کی اپنا اجتہاد ہے، تو مجتہد کوئی قرآن و حدیث نہیں، ان کا اپنا اجتہاد ہے، اس میں خطا بھی ہوتی ہے، اس لیے عمل کرنا واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، جلد سے جلوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مجتہد درست ہے اور جو نہ مانے بس وہ بھی اور اس کے کتے بلی گھوڑے سب کچھ سب کافر، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ظنی ہے، اس لیے خطا کے احتمال کے ساتھ ہم درستگی پر ہے۔ مسائل اجتہادیہ میں یہی حکم ہے، تو یہ عمل کرنے کے لیے ہے، واجب العمل ہے، چونکہ ظنی ہے اس لیے واجب العمل ہے، لیکن عقیدہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اس کا انکار کر لے، کرو کا معنی طہر نہ لے یا کرو کا معنی حیض نہ لے، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ فلا یکفر جاحدہ، انکار کرنے والا، مؤول کا انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا۔ وہ مؤول کا حکم سمجھ میں آ گیا؟ عمل کرنا واجب ہے خطا کے احتمال کے ساتھ، اور عقیدہ رکھنا واجب نہیں۔ وَحُکْمُهُ التَّوَقُّفُ فِيهِ، مشترک کا حکم ہے اس پر توقف کرنا، بشرط التأمل، بشرط التأمل لیترجح بعض وجوہہ، تاکہ اس کے بعض معنی، وجوہ معنی معانی، تاکہ اس کے بعض معنی راجع ہو جائیں، اس کے لیے غور و فکر کرنا۔ یہ لیترجح کا جار مجرور متعلق ہے تأمل کے ساتھ، بعض معنی راجع ہونے کے لیے غور و فکر کرنا، للعمل بھی،
للعمل کا جو جار مجرور ہے یہ متعلق ہے شرط کے ساتھ، اس لیے ظاہر عبارت میں تھوڑی سی پیچیدگی ہے، تو لیترجح کا مجرور جار مجرور یہ تأمل سے متعلق ہے، معنی یہ ہے کہ اس کے واضح معنی راجح ہونے کے لیے غور و فکر کرنا شرط، غور و فکر کرنا، للعمل به بشرط للعمل به اس پر عمل کرنے کے لیے شرط ہے، تو للعمل جار مجرور کا تعلق متعلق وہ شرط ہے، یعنی التوقف عن اعتقاد معنی عن اعتقاد معنی معین من المعانی، ان کے معانی میں سے ایک متعینہ معنی پر عقیدہ رکھنے میں توقف ہے، والتأمل لأجل ترجح بعض الوجوہ اور بعض معنی راجح ہونے کے لیے غور و فکر کرنا، لأجل العمل عمل کرنے کے لیے ہے، لا للعلم القطعی نہ کہ علم قطعی نے عقیدے رکھنے کے لیے ہے، کما تأملنا فی القرء جیسے لفظ قر میں ہم نے غور کیا، بعدت اوجہ کئی طریقوں سے، احدھا پہلا یہ کہ بصیغۃ ثلاثہ کے صیغے میں غور کیا، والثانی بکون اقل الجمع بکون اقل الجمع ثلاثۃ اقل جمع کے 3 ہونے پر، علی ما مر جیسے کہ گزر گیا، والثالث اور تیسرا طریقہ غور کرنے کا یہ بأنہ بمعنی الجمع والانتقال یہ لفظ قر جمع اور انتقال کے جمع کرنے اور منتقل ہونے کے معنی میں ہے، والمجتمع هو الدم اور جو جمع ہوتا ہے وہ خون ہے، فی ایام الطہر طہر کے دنوں میں، وکذا المنتقل اسی طرح منتقل بھی هو الدم وہ خون ہے، فی ایام الحیض حیض کے دنوں میں، وتحقیق اس کی تحقیق یہ ہے ان الحیض ان کان هو الدم حیض اگر وہ خون ہے، فهو المجتمع والمنتقل تو وہ خون ہی جمع ہوتی ہے اور منتقل ہوتی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ جَامِعًا اگرچہ یہ خون جامع جمع کرنے والا نہیں ہے، بخلاف الطہر برخلاف طہر کے، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِجَامِعٍ وَلَا مُجْتَمِعٍ وَلَا مُنْتَقِلٍ اس لیے کہ وہ نہ جمع کرنے والی نہ ہی جمع ہونے والی اور نہ ہی منتقل ہونے والی ہے، وَإِن كَانَ أَيَّامُ الدَّمِ اگر حیض ایام دم ہے، فَهِيَ مَحَلُّ الْاجْتِمَاعِ وَالْانْتِقَالِ تو ایام دم ہی محل اجتماع اور انتقال ہے، بخلاف ایام الطہر برخلاف ایام طہر کے، فإنها ليست بمحل الانتقال اس لیے کہ وہ محل انتقال نہیں ہے، وإن كانت محلا للاجتماع فی بادی الرأی اگرچہ ظاہر رائے میں وہ محل اجتماع ہے، ظاہر رائے میں ہے لیکن حق یہ کہ وہ محل اجتماع بھی نہیں۔ شارح کہتے ہیں وقد اوضحت ذلك فی تفسیر الاحمدی میں نے اس مسئلے کو تفسیر احمدی میں واضح کیا ہے، وہاں ہونا لا یسعہ المقام اور یہاں پر یہ جگہ اس کی گنجائش نہیں رکھتی، ولا عموم له اے للمشترک مشترک کے لیے عمومیت نہیں ہے، عام نہیں ہوتا، عندنا ہمارے ہاں، فلا يجوز ارادۃ معنیہ معا اس لیے دونوں معنوں کا ارادہ کرنا ایک ہی وقت میں یہ جائز نہیں، وقال الشافعی رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا یجوز ان یراد به المعنیان معا جائز ہے کہ اس سے دونوں معنوں کا ایک ساتھ ارادہ کیا جائے، کما فی قولہ تعالی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فالصلاۃ من اللہ رحمت صلاۃ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، ومن الملائکۃ استغفار اور ملائکہ کی طرف سے استغفار ہے، وقد ارید بلفظ واحد جبکہ ایک ہی لفظ سے ارادہ کیا گیا، وہو قولہ یصلون اور وہ اللہ کا فرمان یصلون ہے، ایک ہی لفظ سے دونوں کا ارادہ کیا گیا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ ہم جواب میں کہتے ہیں سیقت الآیت اس آیت کو چلایا گیا لإیجاب اقتداء المؤمنین باللہ والملائکتی اس آیت کو اللہ اور اس کے ملائکہ کی اقتداء واجب کرنے مومنوں پر اقتداء واجب کرنے کے لیے اس آیت کو چلایا گیا، ولا يصلح ذلك اور یہ آیت اس اقتداء کی صلاحیت نہیں رکھتی الا باخذ معنی عام مگر ایک عام معنی مراد لے کر ایک عام معنی لینے کی وجہ سے ہوگی، ایسا عام معنی شامل للکل جو سب کو شامل ہو، وہو الاعتناء بشانہ اور وہ الاعتناء بشانہ ہی ہے،
فیکون المعنی یعنی اہتمام کرنا آپ کے شان کی، فیکون المعنی تو پھر آیت کا معنی ہو جائے گا ان اللہ و ملائکتہ یعتنون بشانہ، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اعتنوا ایضاً بشانہ، تم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شان کی طرف توجہ کرو۔ وذالک الاعتناء من اللہ رحمۃ، اور یہ اعتناء توجہ کرنا اللہ کی جانب سے رحمت ہے۔ ومن الملائکۃ استغفار ومن المؤمنین دعاء۔ وتحریر محل النزاع، اختلاف کے محل کی تحریر یہ ہے انہ هل یجوز، کیا یہ جائز ہے ان یراد بلفظ واحد فی زمان واحد، کہ ایک ہی لفظ سے ایک ہی زمانے میں مراد لے لی جائے، کل من المعنیین، دونوں معنی میں سے ہر معنی مراد لے لیا جائے، اعلیٰ اس طور پر ان یکون مرادا و مناتا للحکم ام لا، کہ وہ حکم وہ مراد بھی ہو، یعنی اس ارادہ بھی کیا گیا ہو، اور حکم کے لیے منات بھی ہو، علت بھی ہو، متعلق بھی ہو، حکم بھی اس کے ساتھ متعلق ہو، ام لا یا جائز نہیں۔ فعندنا لا یجوز ذالک، ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں، لأن الواضع خصص اللفظ، اس لیے کہ ایک واضع نے لفظ کو خاص کر دیا، للمعنی ایک معنی کے لیے، بحیث اس طور پر لا یراد به غیرہ، کہ جس سے اس کے علاوہ کا معنی مراد نہیں ہوتا۔ فاعتبار وضعہ، لہذا المعنی، تو اس معنی کے وضع کرنے کے اعتبار کی وجہ سے، اس معنی کے وضع کرنے کے اعتبار کی وجہ سے، اعتبار کرنا یوجب یہ ثابت کرتا ہے ارادتہ خاصتاً، اس کے صرف اس ارادے کو خاص کرتا ہے کہ چونکہ یہ معنی مراد ہے۔ وباعتبار وضعہ لذلک المعنی، اور دوسرے واضح کا اسی لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کرنے کے اعتبار کرنے کی وجہ سے، یوجب وہ اعتبار کرنا یوجب واجب کرتا ہے ارادتہ خاصتاً، اس ارادے کو خاص طور پر ثابت کرتا ہے۔ فیلزم، تو لازم آئے گا ان یکون کل منہما مرادن وغیر مرادن، کہ ان دونوں معنوں میں سے ہر ایک معنی مراد بھی ہو اور مراد نہ بھی ہو۔ فلا یکون ذالک، اور یہ اس طرح نہیں ہوگا، الا بان یراد، مگر یہ کہ جب مراد لے لی جائے، احد المعنیین، دونوں معنی میں سے ایک لے لیا جائے، اعلیٰ اس طور پر انہ نفس الموضوع لہ، کہ وہ اس کا نفس معنی موضوع لہ ہے، والآخر، اور دوسرا معنی لیا جائے اعلیٰ اس طور پر انہ یناسبہ، کہ وہ اس معنی موضوع لہ کے مناسب ہے، یعنی مجازی ہے، اس طور پر لے سکتے ہیں۔ فیکون جمع بین الحقیقت والمجاز، تو پھر جمع بین الحقیقت والمجاز ہو جائے گا، وہ باطل، اور وہ باطل ہے۔ وعندہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یجوز ذالک بشرط، یہ جائز ہے دونوں معنوں کا ایک ہی لفظ سے ایک وقت میں دونوں معنی مراد لینا جائز ہے، بشرط اللہ یکون بینہما مضادۃ، اس شرط پر کہ ان دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو۔ فاذا کان بینہما مضادۃ، اگر ان دونوں کے درمیان منافات اور تضاد ہو، کالحیض والطہر، جیسے حیض اور طہر ہے، لا یجوز بالاجماع، تو وہاں بالاجماع جمع بین حقیق یہ عمومی مشترک جائز نہیں۔ وقضا لا تجوز، اسی طرح جائز نہیں ہے ارادۃ المجموع من حیث هو مجموع، مجموعہ من حیث المجموع کا ارادہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، نہ حقیقتاً نہ ہی مجازاً۔ وتحقیق کل ذلک فی التلویح، ان سب کی تحقیق یہ تلویح میں ہے۔ ثم ذکر المصنف بعدہ مؤولا، پھر اس کے بعد مصنف نے مؤول کو ذکر کیا، فقال، فرمایا، وَأَمَّا الْمُؤَوَّلُ، رہا مؤول، فما، تو مؤول ایک ایسا لفظ ہے ترجح من المشترک بعض وجوہہ، کہ مشترک میں سے بعض معنی راجح ہو، بغالب الرائے، غالب رائے سے، ظن غالب سے، یعنی ان المشترک ما دام لم يترجح احد معنیہ علی الآخر، مشترک کا جب تک ان کے دو معنوں میں سے ایک معنی راجح نہ ہو دوسرے پر، فهو مشترک، تو وہ مشترک ہے۔ وَإِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُ مَعْنَيَيْهِ بِتَأْوِيلِ الْمُجْتَهِدِ، اور جب مجتہد کی تعویل سے دو معنوں میں سے ایک معنی راجح ہو، صار ذلك المشترک بعینہ مؤولا، تو بعینہ وہی مشترک مؤول ہو جاتا ہے، مؤول ہو جاتا ہے۔
وَإِنَّمَا پھر اعتراض ہوا کہ مؤول تو مجتہد کے فعل ہے، کتاب اللہ کے نظم میں شمار کرنا ٹھیک نہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا عَدَّ مِنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ یا عُدَّ مِنْ أَقْسَامِ النَّظْمِ مؤول کو کتاب اللہ کے نظم کے اقسام میں سے شمار کیا گیا وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِ التَّاوِيلِ اگرچہ یہ مؤول تعویل کے فعل سے حاصل ہوا ہے لأن الحکم کیوں شمار کیا گیا لأن الحکم اس لیے کہ حکم بعد التعویل تعویل کے بعد جو حکم ہوتی ہے یضاف الی الصیغۃ اس کی اضافت کی جاتی ہے صیغے کی طرف فکأن النص ورد بہذا گویا کہ نص اس معنی پر وارد ہوئی ہے وإنما قید بقولہ من المشترک البتہ ماتن نے اپنے اس قول کو من المشترک تعریف کو مشترک کی قید کے ساتھ مقید کر دیا لأن المراد ہاں ہونا ہوا هذا المؤول اس لیے کہ یہاں مؤول سے مراد یہی مؤول ہے الذی بعد المشترک کہ جو مشترک کے بعد بن جاتا ہے وإلا وگرنہ فالخفی والمشکل والمجمل خفی مشکل اور مجمل اذا زال خفاؤہ جب اس کی پوشیدگی دور ہو بدلیل ظنی دلیل ظنی سے صار مؤولا تو وہ بھی مؤول ہو جاتا ہے ولکنہ من اقسام البیان لیکن وہ مؤول بیان کے اقسام میں سے ہے والمراد بغالب الرائے اور غالب رائے سے مراد ہے الظن الغالب ظن غالب ہے سواء حصل بخبر الواحد او القیاس او نحوہ برابر ہے کہ وہ خبر واحد سے حاصل ہو یا قیاس سے حاصل ہو یا قیاس کے علاوہ دوسری چیز سے یعنی خود صیغے میں غور کرنے سے حاصل ہو فلا یقال اس لیے شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے یہ نہیں کہا جا سکتا انہ لا یشمل کہ یہ مؤول کی تعریف تو شامل نہیں ہے ما اس صورت کو اذا حصل التاویل بخبر الواحد کہ جب یہ تعویل حاصل ہو جائے خبر واحد سے بل بالقیاس فقط بلکہ صرف قیاس سے حاصل ہو اس لیے شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ ظن غالب مراد ہے غالب رائے سے ثم الترجح پھر جو ترجیح ہے راجع ہونا ہے من المشترک مشترک کے قد یکون بالتأمل فی الصیغۃ کبھی کبھی صیغے میں غور و فکر کرنے سے ہوگی یہ ترجیح ہوگی وقد یکون بالتأمل فی السباق اور کبھی سباق میں صیغے کے لفظ مشترک کے قرینہ متقدمہ میں تأمل کرنے سے ہوگی کما قلنا فی القروء جیسے لفظ قروء میں ہم نے کہا بالنظر الی نفسہ خود اس کی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے لفظ قروء کو وبالنظر الی ثلاثۃ اور ثلاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ہے سباق وقد یکون بالنظر الی السیاق اور کبھی سیاق کلام کی طرف نظر کرتے ہوئے ہوگی کما فی قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان احل لکم لیلۃ الصیام الرفث عرف الرفث سے معلوم ہوا عرف معلوم ہوا انہ من الحل کہ یہ احل حل سے ہے وفی قولہ اور اللہ کے فرمان احلنا دار المقامت عرف معلوم ہوا انہ من الحلول یہ احلنا حلول سے ہے وحکمہ مؤول کا حکم ہے العمل به اس پر عمل کا واجب ہونا اعلیٰ احتمال الغلطی غلطی کے احتمال پر کے ساتھ ہے اے حکم المؤول مؤول کا حکم وجوب العمل عمل کا واجب ہونا ہے بما اس تعویل پر جاء فی اس معنی پر جاء فی تعویل المجتہد کہ جو معنی مجتہد کی تعویل میں آیا ہے مع احتمال اس احتمال کے ساتھ انہ غلط یا انہ غلط کہ یہ غلط ہے ویکون الصواب فی الجانب الآخر اور درستگی دوسری جانب میں ہے والحاصل خلاصہ یہ کہ انہ ظنی مؤول ظنی ہے واجب العمل اس پر عمل واجب ہے غیر قطعی قطعی نہیں فی العلم عقیدے میں علم میں یعنی عقیدے میں فلا یکفر جاحدہ فا تعلیلیہ ہے اس لیے انکار کرنے والے کو کفر کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا ثم شرع فی التقسیم الثانی یہ انشاءاللہ تقسیم اول مکمل ہو گئی الحمدللہ خاص عام مشترک مؤول
تو خاص بھی خاص ہے، 70-75 صفحے لے لیے، اور عام تو عام ہی ہے۔ پہلی تقسیم میں مکمل ہو گئی، انشاءاللہ آگے تقسیمات بھی ہو جائیں گی۔ جی 4 تقسیمات ہیں۔